اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن ہم سب کو اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، جمادی الثانی شریف کا یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ برحق، غار یار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ عتیق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ چونکہ مناسبت موجود ہے، آج کا خطبہ جمعہ آپ کی مدح سرائی کے اندر آپ کے سامنے سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کریں ہمیں اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم نے کیا بیان کرنی ہے جن کی شان خود خدا بیان کر رہا ہے، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، خود صحابہ کرام بیان فرما رہے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جنہوں نے سب سے پہلے کریم آقا علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے۔ ایک روایت میں ہے مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلے ایمان لایا، 8.5 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب سے پہلے ایمان لایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے۔ اب سب پہلے کا لفظ سب کے ساتھ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں؟ آپ فرمانے لگے چاروں احادیث مبارکہ بالکل صحیح ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں تو امام کی ضرورت ہے، امام کے بغیر مسئلے حل۔ ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ وہ مسائل جن کے اندر واضح طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے مسئلہ اخذ فرمایا ہے وہی مسئلہ صحیح ہے۔
امام صاحب فرمانے لگے سنو، تطبیق یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ نے ایمان لایا ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے ایمان لایا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا ہے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا ہے۔ ساری حدیث مبارکہ صحیح ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لایا ہے، اور ایمان تو سب سے پہلے لائے ہیں، لیکن حضور کے ساتھی بچپن سے ہی تھے، بچپن کے دور سے لے کر 40 سالہ حضور کی عمر مبارک تک ساتھ رہے، ایک ایک لمحہ حضور کے ساتھ انہیں نصیب ہوا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا جس طرح کا ساتھی ابو بکر مجھے ملا ہے، اس طرح کا ساتھی نہ کسی نبی کو ملا ہے نہ کسی امتی کو ملا ہے۔ یہ میری گواہی نہیں، آپ کی گواہی نہیں، امام الانبیاء کی گواہی ہے۔ ایمان سے بتائیں ابو بکر کے دل میں کتنا کوئی اخلاص ہوگا، کتنی کو حضور کی محبت ہوگی کہ حضور اعلان فرمائے کہ ابو بکر جیسا ساتھی کائنات میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے سنیں کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر کی شان میں کیا لفظ بولے۔ فرمایا ابو بکر کا ایمان اتنا وزنی ایمان ہے، فرمایا ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھا جائے، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ساری امت جس میں تمام ولی بھی ہیں، تمام امت ہے، ابو بکر کا ایمان کتنا وزنی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی گواہیاں ہیں۔ پھر حضور نے ایک دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن جو جنت میں درجہ تو نے مجھے عطا فرمانا ہے اسی درجے میں ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ رکھنا۔ حضور تو دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر وہی نازل کی گئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ پھر حضور نے ایک اور دعا مانگی جو جامع ترمذی کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، زوجانی ابنتہ، کیونکہ ابو بکر نے اپنی بیٹی مجھے عطا کی ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، اے اللہ ابو بکر پہ رحم فرما، ہجرت کی رات ابو بکر نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ پھر حضور دعا کرتے ہیں وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، اے اللہ ابو بکر پہ رحم فرمانا، میرے غلام بلال کو ابو بکر نے مال دے کے آزاد بھی کرایا تھا۔ تم کہتے ہو ابو بکر کے ایمان کے اندر شک کرتے ہو نادانو، سنو سنو ابو بکر کی شان۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر کی عظمت کو کس قدر عیاں اور واضح کر کے بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق لے کر آنے والے امام الانبیاء ہے،
اور ان کی تصدیق کرنے والے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ اور تصدیق بھی کیسے ہوئی کہ جن کی گواہیاں جبریل امین دے گئے۔ حضور معراج کر کے واپس آئے نا تو جبریل سے ملاقات ہوئی تو حضور فرمانے لگے جبریل راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، اور امت سوئی ہوئی تھی اور سوتے ہوئے معراج ہو گیا۔ معراج مانے گا کون؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور یہ تو گواہی میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی اور مانے نہ مانے، آپ کا غار یار ابو بکر ضرور مانے گا، ابو بکر ضرور مانے گا۔ اللہ اکبر۔ ہوا بھی پھر یوں ہی کہ حضور صبح نماز فجر پڑھ کے تشریف لے کے جا رہے تھے، ابو جہل بڑا مسخرہ تھا، وہ راستے میں ملا تو کہنے لگا کوئی نیا واقعہ، کوئی نئی خبر، کوئی نئی بات، جو بھی واقعہ ہوتا تو حضور بیان فرما دیتے۔ حضور نے فرمایا راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ سے واپس بھی آ گیا ہوں۔ آگے کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ابو جہل کی کھوپڑی کے اندر تو بیت المقدس تک جانا آنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اوپر کا معاملہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے صرف بیت المقدس کا ذکر فرمایا، آگے کا ذکر نہیں فرمایا۔ جب ابو جہل نے سنا نا تو کہنے لگا آج تو ایک ایک امتی کو گمراہ کروں گا، کوشش کروں گا، ابھی موقع ہے، کون مانے گا محمد عربی کی اس بات کو؟ کہنے لگا سب سے پہلے چلتے ہیں محمد عربی کا جو بڑا ہی مخلص یار ہے نا، جس کا نام ہے ابو بکر، اس کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ لو جی، ابو جہل دوڑتا دوڑتا گیا، دروازے پہ دستک دی، دستک دینے والا سب سے جھوٹا ہے۔ کس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ سچا ہے۔ سب سے جھوٹے نے سب سے سچے کے دروازے پہ دستک دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد تشریف لائے، دیکھا ابو جہل، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اے ابو بکر تم بڑے دنا ہو، بڑے سمجھدار ہو، دانشور ہو، بڑے دنائی والے ہو، ایک بات تم سے کرنے آیا ہوں، بتاؤ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں پھر واپس بھی راتوں رات ہی آ گیا ہوں، یہ بات ماننے والی ہے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی دنائی پر۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی نا تو ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے ابو جہل بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ ابو جہل نے کہا صاحبکم، تمہارے ساتھی نے، تمہارے صاحب نے، محمد عربی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے تو نہیں مانتا تو جا جہنم میں تو اپنے نبی کو اس سے آگے کا مان چکا ہوں۔ سنو سنو، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کا غلام ہے جبریل امین، وہ روزانہ کئی بار اوپر جاتا ہے سدرہ پر، سدرہ سے نیچے آتا ہے، جس کے غلام کی یہ شان ہے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ابو جہل کو اس انداز میں جواب دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ اللہ اکبر، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جبریل نے کہا تھا اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، حضور غار یار ابو بکر تصدیق ضرور کرے گا۔ اب سنیں ابو بکر
کو صدیق مصطفیٰ نے کہا ہے، ابو بکر کو صدیق اللہ نے کہا ہے، ابو بکر کو صدیق مولا علی نے کہا ہے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے صدیق لقب آسمانوں سے اتارا ہے۔ ابو بکر کا صدیق لقب کہاں سے اتارا ہے؟ آسمانوں سے اترا ہے۔ پھر حضور نے ایک موقع پر یوں بھی فرمایا، احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، میرے کریم نبی نے ٹھوکر مار کے کہا، نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، ایک تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ بولیے نا، کون کھڑا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو میرے غلام شہید کھڑے ہیں، عمر عثمان کھڑے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں تو ابو بکر صدیق ہیں، اس بات میں کوئی شک؟ اگر مولا علی کہہ رہے ہیں تو کیا مولا علی کی اولاد نے نہیں کہا؟ حضرت امام محمد باقر سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں، مولا علی شیر خدا کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا، حضرت یہ بتائیں کہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے، ہاں، اس کی دلیل یہ ہے، امام محمد باقر فرمانے لگے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق کا لفظ بولا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پہ چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا۔ اگر ابو بکر کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا تو پھر بالکل جائز ہے۔ تو اس بندے نے پتا کیا کہا، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام محمد باقر جلال میں آ گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے اور 3 دفعہ فرمایا، نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں ہاں میں علی کی اولاد ہوں، میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ اور سنو سنو، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کو سچا ثابت نہیں فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ امام محمد باقر کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر جن کی زبان اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ کے مطابق بولے، صدیق اسے کہتے ہیں کہ خود سچ اس کے مطابق بولے۔ مزید سنیں، صادق وہ ہے کہ جو واقعے کے مطابق بات کرے، صدیق وہ ہے جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے، صادق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی ضرورت ہو، صدیق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی فطرت ہو۔ صادق وہ ہے جو ہو جائے وہ کہہ دے، صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اس پر دلیل سنیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، ایک مائی صاحبہ راستے میں کھڑی ہیں۔ مائی صاحبہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ مائی صاحبہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور
میرے بیٹے کا کیا بنا؟ حضور جانتے تھے مائی صاحبہ کو غمناک حضور نہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور نے اشارہ فرمایا میرے پیچھے علی آ رہا ہے، اس سے پوچھ لو۔ مائی صاحبہ نے علی سے پوچھا، مولا علی بھی سمجھ گئے اس میں کوئی راز ہے، حضور نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں۔ کہا میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ عمر بھی سمجھ گئے۔ عمر نے کہا اچھا مائی صاحبہ میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے، اس سے پوچھ لو۔ مائی صاحبہ نے عثمان غنی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ عثمان غنی کہتے ہیں اے مائی صاحبہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لو۔ اب ابو بکر کو اس بات کا علم نہیں تھا، ابو بکر سب سے پیچھے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر کی زبان پہ یہ جاری جملہ کر دیا، مائی صاحبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ حالانکہ شہید ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، ٹکڑے ہو چکے تھے، جام شہادت نوش ہو چکی تھی، مگر رب تعالیٰ نے ابو بکر کی زبان پہ جاری کر دیا، مائی صاحبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ جب ابو بکر نے یہ کہا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتو ایک لمحے کے اندر اس بندے مائی صاحبہ کے بیٹے کے وجود کے پرزے، اعضاء، گوشت کے ٹکڑے فوراً اکٹھے کرو، جسم مکمل کر کے اندر روح پھونک دو، مائی کے ساتھ بیٹے کو ملا دو، اس لیے اگر اس کے بچے کو گار نہ بھیجوں میرے پیارے محبوب کے غار یار کی صداقت کو داغ لگ جاتا ہے، داغ لگ جائے گا۔ زندہ کر دیا، اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ صدیق، اب آپ سمجھیں گے صادق وہ ہے جو ہو جائے وہ کہہ دے، صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ہوا کہ نہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اس قدر پاک اور شفاف رکھا ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی حضور جب آپ کے غار یار ابو بکر جنت کی طرف جائیں گے نا، اللہ پاک فرمائے گا ابو بکر ٹھہر جاؤ، جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ شان تاجدار صداقت کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کون ابو بکر جن کو امام الانبیاء کے مصلی پر سب سے پہلے کھڑے ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے اپنی زندگی مبارک کے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا اے میرے غلاموں میرے ابو بکر کو کہو میری موجودگی کے اندر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ کون ابو بکر؟ اسلام کی جو پہلی بارش جس پہ ہوئی ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ شجرہ اسلام کا پہلا تیار ہونے والا پھل ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مسلم ہیں تو ابو بکر، ذرا بولیے میرے ساتھ، آپ کی بھی حاضری لگے، سب سے پہلے مسلم ہے تو اونچی آواز میں۔ ابو بکر کا نام اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ ابو بکر حضور کی زبان سے نکلا ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے،
نام آپ کا، لیکن حضور نے حدیث پاک کے اندر جب بھی ذکر فرمایا عبداللہ نام نہیں لیا، یا ابا بکرن، اے پیارے ابو بکر، اے پیارے ابو بکر۔ یہ نام تو حضور کی زبان پہ بار بار آیا ہے۔ آج ہم بھی حضور کی سنت کو ادا کریں تاکہ ابو بکر کی توجہ ہماری طرف بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے مسلم ہیں تو، سب سے پہلے مومن ہیں تو، سب سے پہلے مبلغ ہیں تو، سب سے پہلے مواحد ہیں تو، سب سے پہلے غازی ہیں تو، سب سے پہلے نمازی ہیں تو، سب سے پہلے امیر ہیں تو، سب سے پہلے پیر ہیں تو، سب سے پہلے امام ہیں تو، سب سے پہلے خلیفہ ہیں تو ابو بکر۔ ابو بکر، یہ ابو بکر کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے۔ ذرا ایک اور انداز بھی سن لیں۔ قرآنی آیات، درجنوں قرآنی آیات آپ کی شان میں اتری ہیں۔ ذرا چند قرآنی آیات میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ ابو بکر کا نام میرے ساتھ لیتے جائیں۔ ثانی اثنین کون؟ بولیے نا، ثانی اثنین کون؟ اذ ہما فی الغار کون؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کون؟ سب سے پہلے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دینے والا کون؟ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے بعد سب سے پہلے مکہ میں پہلی مسجد بنانے والا کون؟ مسجد نبوی شریف کے اندر مسجد کی توسیع کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر وقف کرنے والا کون؟ نبی کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا کون؟ اور سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی قبر مبارک کے ساتھ لیٹنے والا کون؟ اور سنے حشر کے میدان میں امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گلی گلی نگر نگر؟ آپ ذرا نہ شرما رہے ہیں، ابو بکر کا نام بڑا ضروری ہے۔ مجدد پاک نے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا تو انہوں نے دیکھا نا کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو انہوں نے ابو بکر کا نام محبت برے انداز میں نہیں لیا اور عمر پاک کا نام محبت برے انداز میں لیا کوئی نہیں۔ تو بعد میں مجدد پاک فرمانے لگے مولانا ان تینوں کا نام آپ نے اتنا مزیدار نہیں لیا، تو کہنے لگے کون سا ضروری ہے؟ مجدد پاک نے فتویٰ دیا، فرمایا اس مولوی کا دل مریض ہے اور اس کا باطن خبیث ہے۔ اس کا دل مریض ہے، اس کا باطن خبیث ہے، خبردار کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہ مجدد پاک کا فتویٰ ہے۔ یہ اتنا نام مقدس ہے، اس نام کو محبت سے لیں، گلی گلی نگر نگر۔ اللہ کرے جو ابو بکر کا نام محبت سے لے آج رات کرم نوازی ہو جائے، اور جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ کون؟ ابو بکر، جو ذات میں اول، جو صفات میں اول، جو درجات میں اول، جو حسنات میں اول، جو خدمات میں اول، جو خیرات میں اول، جو صدقات میں اول، جو ہر بات میں اول، جو نفع ایمان میں اول، جو جمع قرآن میں اول، جو حصول رحمت میں اول، جو وصول نعمت میں اول،
جو نزول برکت میں اول، جو دخول جنت میں اول، جو مجاہدہ غار میں اول، اور جو مشاہدہ یار میں اول۔ ابو بکر تو اول ہر طرف اول ہے۔ اور سنیں ان چاروں کی محبت ایمان والے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، رواہ احمد۔ ابو ہریرہ راوی، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان چاروں کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے وہ پکا مومن ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور گواہی دے گئے، فرمایا چاروں کی محبت، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے وہ مومن ہے۔ فرمایا مومن کے علاوہ چاروں کی محبت سینے میں جمع ہو ہی نہیں سکتی، یہ مومن کی شان ہے۔ تو الحمدللہ ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں۔ آئیں ذرا علی کا بھی نام لے لیں تاکہ وہم دور ہو جائے، تاکہ شک۔ ہم ابو بکر کو بھی سلام کرنے والے ہیں، ہم مولا علی کو بھی سلام کرنے والے ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ گلی گلی نگر نگر، اب کہتا ہوں نگر نگر گلی گلی۔ نہیں، ایسے نہیں، علی کا نام تو شیروں کی طرح لیا جاتا ہے۔ علی کا نام تو مجاہدین اسلام جنگ میں لیں تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ علی کا نام آہستہ آواز میں پھبتا ہی نہیں، اس لیے سینے کا زور لگا کے کہیں نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ ہم ہی اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم ہی صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ دیکھو ہمارے دلوں میں کوڑ، ہم ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو نیاز مندی کے ساتھ، ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں تو بڑی نیاز مندی کے ساتھ۔ ہم دونوں کے غلام ہیں، بولیے ہم دونوں کے غلام ہیں، ہم دونوں کو سلام کرنے والے ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بشری لباس پہن کے آئے، بشر بن کے آئے، صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور فرمانے لگے اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ میرے عمر کی شان جو آسمانوں پہ ہے وہ کتنی ہے؟ کیونکہ حضور فرمایا کرتے تھے آسمان والے سارے میرے عمر کا احترام کرتے ہیں اور زمین کے سارے شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں منذ لابس نوح فی قومہ تریح الخلفاء۔ آپ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور عمر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں۔ حضور نے فرمایا کتنے سال چاہیے؟ عرض کی جتنا نوح علیہ السلام نے قوم میں تبلیغ کرتے ہوئے وقت گزارا ہے، 950 سال۔ کتنا؟ 950 سال۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اچھا اے جبریل بس اتنا ہی پوچھنا تھا، آپ بیٹھے۔ جبریل ایک طرف ہو گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے عمر سنو ابو بکر کے غلاموں۔ حضور فرمانے لگے اے عمر
تم نے اپنی شان سن لی ہے نا جبریل امین سے کہ تیری شان بیان کرنے کے لیے جبریل امین کو 950 سال بغیر وقفے کے چاہیے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، لیکن اب ابو بکر کی شان میں بیان کرتا ہوں، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے زبان جبریل چاہیے، ابو بکر کی شان بیان کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے۔ کریم نبی فرمانے لگے اے عمر سنو، حل انت حسنۃ الا من حسنات ابو بکر الصدیق۔ اب ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے اے عمر سنو سنو، تم ذات مراد لی، کریم نبی فرمانے لگے عمر تم اور تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ کون عمر جو عطائے خدا بھی ہے، دعائے مصطفیٰ بھی ہے؟ کون عمر جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کون عمر جن کے رکے سے دریائے نیل جاری ہو گیا؟ ارے کون عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس گلی پہ جائے گا، جس راستے پہ جائے گا، شیطان تیرا راستہ چھوڑ دے گا؟ کون عمر کہ اگر اوپر کی طرف دیکھے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے؟ اتنی شان والا عمر، اس کی شان جبریل نے بیان کی کہ 950 سال مجھے بلا وقف چاہیے۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے عمر تمہاری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے فرشتوں کے اندر، پر سن لو حل انت حسنۃ الا من حسنات ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر تو اور تیری ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ایک بولیے، ایک خدائی جانتا ہے جس کی ایک نیکی کا نام عمر ہے؟ نہیں، ذرا آہستہ بولے۔ جس کی ایک نیکی کا نام عمر ہے، اس کی ساری نیکیوں کا عالم پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور آپ کا غلام بلال اس کو امیہ مارتا ہے۔ کریم نبی فرمانے لگے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور جو آپ کی تمنا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے چاہتا ہوں بلال کو آزاد کیا جائے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور پیسہ میں دوں گا، آزاد میں کراتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جاؤ گے تو میرا حصہ بھی ڈلوا لینا، میرا حصہ بھی۔ ابو بکر گئے، باری رقم لے کے گئے، امیہ سامنے بیٹھا تھا، بات چیت ہوئی، امیہ کہنے لگا کیا دو گے؟ ابو بکر فرمانے لگے میرے پاس ایک سفید رنگ کا غلام ہے، منشی ہے، بڑا دنا ہے، وہ لے لو، بلال دے دو۔ امیہ نے سوچا ابو بکر بڑے اشتیاق کے ساتھ آیا ہے، بڑی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے، ذرا ریٹ بڑھانا چاہیے۔ کہنے لگا غلام کے بدلے غلام نہیں، مال بھی لگے گا۔ ابو بکر فرمانے لگے جتنا مال مانگو گے ابو بکر دے دے گا۔ کہنے لگا اتنی رقم دو۔ ابو بکر نے ساری رقم دے دی۔ اس نے تمسخر اڑایا، کہکا لگایا، کہنے لگا ابو بکر سنا تھا بڑے دنا ہو، بڑے سمجھدار ہو، پر آج سودا کرتے ہوئے تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا غلام کے بدلے غلام بھی ہوتا تو پھر بھی بلال کالا تھا، وہ سفید رنگ کا غلام تھا، اتنی بھاری رقم تو میں نے لے لی تمہاری اشتیاق خریداری کی وجہ سے، تو یہ تو بالکل سستا سا بلال ہے۔
ابو بکر کا جواب سننے والا ہے، فرمایا تمہیں میرے محبوب علیہ السلام کے غلام کی قدر و قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تیری نظر غلام پہ ہے، میری نظر اپنے نبی کے فرمان پہ ہے۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، آپ بھی ذرا بولیں، قدر نبی دا اے کی جانن۔ یہ تو ایسے جملہ آئے نا جہاں تک آواز جائے، یہ تو ریکارڈنگ بھی اسی لیے ہے کہ دور دور تک آواز پہنچے۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار، قدر نبی دا اے کی جانن، قدر نبی دا اے کی جانن، قدر نبی دا اے کی جانن، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، او قدر نبی دا سنی جانے صاف جنہ دے سینے، قدر نبی دا سنی جانے صاف جنہ دے۔ اب تو آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اور اونچا بولیں، قدر نبی دا سنی جانن صاف جنہ دے، صاف جنہ دے، جس کا سینہ صحابہ کے بارے میں صاف ہے اور نبیوں کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ بولیں، قدر نبی دا سنی جانن صاف جنہ دے، قدر نبی دا سنی جانن صاف جنہ دے۔ قدر یوسف دا معلم ہویا بائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلم ہو سی قبراں وچ گیا نو۔ اس وقت آپ کو پتا چلے گا وہ مرکزی حاصلاں والا کی مسجد کے اندر جو ہم نے نبی کی شان کا نعرہ لگایا تھا وہ تو قبر میں کام آ گیا ہے۔ کاش ساری زندگی نعرے لگاتے رہتے۔ یہ نعرے ہیں جو قبر میں کام آنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت بلال کو ابو بکر نے خریدا باری رقم دے کے۔ بلال کہنے لگے، اے پیارے ابو بکر، میری اتنی تو قدر و قیمت کوئی نہیں، غلام بھی دیا، اتنے پیسے بھی دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سننے والا ہے، فرمانے لگے، اے پیارے بلال، میں نہ پیسوں کو دیکھتا ہوں نہ میں نے تجھے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے فرمان کو دیکھا ہے۔ جو جاں مانگو گے تو جاں دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم نبی کی بات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلال کو لے گئے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر کہا تھا پیسے مجھ سے لینے ہیں، تم نے کچھ ڈلوا لینا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی حضور یہ میرے پاس جو پیسے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ پھر حضور نے یہ فرمایا، ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابو بکر صدیق، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ پھر کیا تھا؟ جب باری رقم دے دی نا، منافقین کسی طرح بھی خوش نہیں رہتے، انہوں نے شور مکے کی گلیوں میں ڈالا، بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر جس کا بدلہ ابو بکر نے چکایا ہے۔ ابو بکر تو چپ رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل قرآن کی آیت لے جا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں سے مراد کون ہے؟ ابو بکر۔ بولیے کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستھرا رہے، پچھلا مال پکیزہ رہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا بدلہ نہیں جو اس نے چکانا ہے، اس نے جو عمل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی
اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ محترم حاضرین، ابو بکر وہ ہیں جن کی شان میں قرآن اتر رہا ہے۔ ایک اور بات سن لیں آخر میں، قرآنی آیت، تاکہ مضبوط بات ہو سکے۔ فحاس نامی یہودی، اس کے مدرسے میں ابو بکر گئے، فرمانے لگے تم محمد عربی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم ان کا کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ یہودی عالم نے جب یہ سنا نا، آگے سے اس نے غلط استدلال کیا، کہنے لگا ابو بکر تمہاری بات سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب اس کا غلط استدلال سنا نا، غیرت ایمانی ابھر آئی، تھپڑ مارا یہودی عالم کے چہرے پر۔ یہودی عالم نے تھپڑ کھا کر سیدھا دوڑتا دوڑتا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا آج ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضور کی کچہری تھی، حضور نے بلایا، فرمایا ابو بکر کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور میں نے کہا ایمان لے آؤ، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے یہودی عالم سے کہا کیا تم نے یہ جملہ بولا؟ اس نے کہا میں نے نہیں بولا، میں نے نہیں بولا۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق، حضور تو جانتے تھے نا، لیکن ظاہری طور پہ گواہی ضروری تھی۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر اب تم نے تھپڑ مارا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر بے ادبی نہیں کی۔ اے ابو بکر گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور گواہ کہاں سے لاؤں؟ سارے یہودی تھے، گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل، میرے پیارے محبوب کے پیارے یار، ابو بکر کو گواہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اے پیارے جبریل جا قرآن کی آیت لے جا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اب ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے لقد، البتہ تحقیق، سامع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ کس نے سن لیا؟ اللہ کا نام لینا ایسا آواز میں، اونچی آواز میں، کس نے سن لیا؟ کس نے سن لیا؟ اللہ نے سن لیا۔ قول الذین، ان کا قول، قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ، ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں، میں خود خدا گواہ بنتا ہوں، میں رب ہو کے ابو بکر کا گواہ بنتا ہوں، میں رب ہو کے۔ ندانو شرم کرو، جن کی گواہیاں رب اکبر دے رہا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتیکم من النار، جس نے جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہو وہ میرے پیارے ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ تو حضور کی دعا ہے، اتیکم من النار، اے میرے غلاموں، جس نے جہنم سے آزاد آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ میرے پیارے ابو بکر کی زیارت کرے۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث، حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا 10 صحابہ کی جس نے دنیا کے اندر اہل جنت کی زیارت کرنی ہو وہ ان میرے پیارے 10 صحابہ کی زیارت کر۔ کیا ان میں ابو بکر کا نام سر فہرست تمہیں نظر نہیں آتا؟ یوں نہ ہو برچھی تان کر،
یوں نہ ہو برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ یہ ابو بکر ہیں، ان کے پہرے دار زندہ ہیں، محافظ موجود ہیں۔ اس لیے محترم حاضرین، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال قریب ہے، 22 جمادی الثانی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بھی آپ کا ذکر مبارک ہوگا، وقت پہ تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔